قائد غر المحجلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وشفاء محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلات کے بعد گرامی قدر گزشتہ جمعۃ المبارک کے اجتماع پہ میں نے آپ احباب کے سامنے سورہ بقرہ کی روشنی میں جو متقین کی صفات بیان کی ہیں ان کے بارے میں چند گزارشات درج کی تھی. آج بھی اسی تسلسل کو بڑھاتے ہوئے جس چیز پر آج ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے فکر آخرت. جو گزشتہ ہم نے گفتگو کی تھی ایک دفعہ ہم اس کو یاد کر لیں تاکہ ذہن نشین ہو جائے. متقین کی پہلی صفت ہے ایمان بالغیب. دوسری صفت ہے نماز کو قائم کرنا. تیسری صفت ہے اللہ کے دیے میں سے خرچ کرنا. اور تیسری صفت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا. جس طرح عقیدہ یہ ہے کہ حضور اللہ کے نبی ہیں اسی طرح عقیدہ یہ بھی ہو ماننا ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں آخری نبی ہیں. قیامت تو آ سکتی ہے حضور کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا. ایک صفت رہ گئی ہے جس کے بارے میں آج ہم نے کلام کرنا ہے وہ ہے فکر آخرت. فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اور وہ جو متقین ہیں ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ ایسا عقیدہ ہے آخرت پر یقین رکھنے کا جتنے بھی مذاہب ہیں جو آسمانی کتابوں کو ماننے والے ہیں اس چیز پہ تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ یہی زندگی سب کچھ نہیں ہے. ہاں تفصیلات میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس زندگی کے بعد دوسری زندگی کا سب کا ایمان اور اتفاق ہے. یہی جہاں سب کچھ نہیں ہے ایک دوسرا جہان بھی ہے.
یہ زندگی فانی ہے، عارضی ہے۔ آنے والی جو زندگی ہے وہ دائمی اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، وہ جو زندگی جب اس کا ابتدا ہوگی تو پھر اس کا اختتام کوئی نہیں ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ اس کی طرف جانے کا رستہ ضرور ہے، واپس آنے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ اس لیے اسلام نے جتنا فکر آخرت پہ زور دیا ہے اتنا کسی مذہب نے آخرت کی زندگی پر زور نہیں دیا۔ پتہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، آخر اسلام نے اخروی زندگی پہ اتنا زور کیوں دیا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے، وہ اس لیے ہے کیونکہ اس زندگی کے اندر جتنے ہم اعمال کرتے ہیں ان کے نتائج کا جو دار و مدار ہے، جو بنیاد ہے، وہ اخروی زندگی ہے۔ اگر یہی بنیاد کمزور ہوئی تو ہمارے اعمال کے اندر بھی کمزوری واقع ہو جائے گی، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ اعمال نہ ہونے کے برابر ہو جائیں گے۔ اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ بنا لے یا یہ ذہن بنا لے کہ لہٰذا یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، مرنے کے بعد کوئی اٹھنا نہیں ہے، کسی کے سامنے جواب ہم نے نہیں دینا، تو مجھے بتاؤ انسان تو بڑی دور کی بات ہے، انسانیت بھی نہیں رہے گی۔ لوٹ کسوٹ کے بازار گرم ہو جائیں گے، رشوت کو عام معمول بنا لیا جائے گا، حرام خوری کو انسان کھانا جو ہے، وہ لینا جو ہے، انسان اس کو سعادت سمجھنا شروع کر دے گا۔ تو فکر آخرت ایک ایسا عقیدہ ہے جو انسان کو سیدھی سمت کی طرف لے کے جاتا ہے، جو انسان کو رہنمائی کرتا ہے اور انسان کو صحیح منزل کے تعین میں جو ہے یہ رہنمائی کر رہا ہے، فکر آخرت کا عقیدہ۔ تو یاد رکھیں، اب تک جو میں نے گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، فکر آخرت نہ ہو تو انسان جو ہے برباد ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر زندگی کے اندر تصور آخرت ہو تو انسان ہر وہ عمل کرتا ہے جس سے رب اور رسول راضی ہو جاتے ہیں۔ انسان اپنی زندگی کا صحیح تعین کر لیتا ہے اور انسان اچھائیوں والے عمل کرتا ہے، اور اگر فکر آخرت کا تصور نہ ہو تو انسان پھر کبھی برائی سے رکتا نہیں ہے۔ نام سنا ہے آپ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا، خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ کے موقع پر کچھ مال غنیمت آیا، جب اس کو تقسیم کرنے کی باری آئی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کوئی بندہ ایسا ہو جو اس ذمہ داری کو قبول کر لے کہ اس میں کستوری ہے، خوشبو ہے، وہ بھی تقسیم کر کے حساب سے عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وہ بھی تقسیم کرنی ہے۔ آپ کی زوجہ کہتی ہے امیر یہ ڈیوٹی مجھے سونپ دے، میں عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کر کے حقداروں تک جو ہے اس تقسیم کو پورا پہنچاؤں گی۔ اب اگلی بات بھی سن لیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا محترمہ آپ کا کہنا تو ٹھیک ہے کہ میں عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وزن کروں گی اور حقدار تک یہ خوشبو پہنچاؤں گی، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس سوال کا جواب تو دو کہ تقسیم کرتے ہوئے جو تمہارے ہاتھوں پہ خوشبو لگ جائے گی، تمہارے کپڑوں پہ خوشبو لگ جائے گی، اس کا حساب کون دے گا؟ بتاؤ اس کا حساب کون دے گا؟ پتہ چلا اگر آخرت کی فکر ہو
جواب دہی کا احساس انسان کے اندر ہو تو پھر انسان یہاں تک بھی سوچتا ہے. تو انسان جو ہے قدم جو ہے پھونک پھونک کے رکھتا ہے. فرمایا ہاں عدل و انصاف کے تقاضے تو آپ پورا کریں گی، لیکن تقسیم کرتے ہوئے جو خوشبو کپڑوں پہ لگ جائے گی، ہاتھوں پہ لگ جائے گی، اس کا حساب کون دے گا؟ ایک نام آپ نے سنا ہوگا، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ پتہ ہے کون ہے امام احمد بن حنبل؟ جن کو 6 لاکھ احادیث کے حافظ تھے. حنبلی ہیں، حنبلی. یہ جو حنبلی جو ہے نا، ایک فقہ حنبلی جو سعودی عربیہ والے ہے، یہ انہی کے مقلد ہیں امام احمد بن حنبل کے. جو 4 اہل سنت کے امام ہیں ان میں سے ایک کا نام ہے امام احمد بن حنبل. آپ اپنے درس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت آ گئی، با پردہ کہتی ہے حضرت سے میں نے ایک سوال کرنا ہے، اجازت ہو؟ آپ نے فرمایا اجازت ہے. کا سوال یہ ہے کہ میں سود کاٹتی ہوں، کچھ دن کی روشنی میں، کچھ رات کو چاند کی روشنی میں. مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ اب مجھے بتائیں جو دن کا اجالا ہے وہ رات کی روشنی کے برابر تو نہیں نا؟ تو لہٰذا میں سود کچھ رات کو کاٹتی ہوں، کچھ دن کو کاٹتی ہوں، تو روشنی میں تو فرق ہے. تو مجھے بتائیں وہ جو رات کو میں سود کاٹتی ہوں چاند کی روشنی میں، مجھے بتائیں اس کا اگر میں ریٹ زیادہ لوں دن والے کے برابر، تو کیا میرے لیے وہ کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ میرے لیے وہ کھانا جائز ہے یا کہ نہیں؟ تو امام احمد بن حنبل نے جواب دیا محترمہ آپ کے لیے وہ کھانا جائز نہیں. آپ کے لیے کھانا جائز ہے. آپ کے ساتھ زیادہ بیٹھے تھے، کہنے لگے ابا حضور آپ نے کیا جواب دے دیا؟ حالانکہ وہ حقدار ہے، محنت کرتی ہے، وہ جتنا چاہے لے سکتی ہے، لیکن آپ نے کیا فرمایا ہے کہ رات کی روشنی میں جو تم کرتی ہو تمہارے لیے وہ کھانا جائز نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا بیٹا اس عورت کے پیچھے جاؤ، پھر میں مسئلہ بتاؤں گا. اب بیٹا پیچھا کرتے کرتے دیکھا عورت کس گھر میں داخل ہوتی ہے. آ کے والد صاحب کو بتاتے ہیں کہ ابا حضور وہ عورت جو ہے بشر حافی کے گھر میں داخل ہوئی ہے. تو بتا امام احمد بن حنبل نے کیا فرمایا؟ فرمایا بیٹا اتنا مسئلہ، اتنی گہرائی کہ میرے لیے وہ جائز ہے یا کہ نہیں جائز ہے، میں اسی وقت سمجھ گیا تھا یہ عورت آئی ہے تو بشر حافی کے گھر سے ہی آئی ہے. اتنا اعلیٰ تقویٰ اگر ہے تو بشر حافی کے گھر والوں کا ہے کہ جنہیں یہاں تک بھی احساس ہے کہ بتاؤ اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے پوچھ گچھ تو نہیں ہوگی. تو میں اس لیے کہا تھا کہ تمہارا تقویٰ بڑا اعلیٰ ہے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، باقی ہر ایک کے لیے جائز ہے. تو پتہ چلا جب انسان کے اندر جواب دہی کا احساس ہو پھر انسان یہاں تک بھی مسئلہ پوچھتا ہے. بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ احساس ہوتا ہے، بعض وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو ان مسئلوں سے آگاہ تو ہوتے ہیں لیکن بعض دفعہ کسی غفلت کی وجہ سے وہ اس سے غافل ہو جاتے ہیں یا کچھ ایسا ہو جاتا ہے ذہن اس طرف متوجہ نہیں ہوتا. تو اگر ان کو توجہ دلائی جائے تو پھر بھی آخرت کی فکر کر لیتے ہیں. جس ماحول میں میں اور آپ ہیں نا، ہمیں جتنی چاہے حدیثیں سنائیں، جتنی چاہے روایات سنائی جائے، حکایات سنائی جائیں، ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں ہمارے اوپر کوئی اثر کرنے والی چیز نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو تھوڑی دیر غفلت ہوتی ہے لیکن ان کے اندر یہ تصور پختہ ہوتا ہے، لیکن جب یاد کروایا جائے تو پھر وہ آخر کی طرف پلٹ آتے ہیں. کئی دفعہ میں نے وہ واقعہ عرض کیا اصفہان کے بادشاہ ملک شاہ کا، جو سلطان تھا، بادشاہ تھا،
اصفہان جب گیا وہاں تو اس کے کچھ سپاہی بھی ساتھ تھے. انہوں نے اس بڑھیا کی جو ہے وہ گائے لے لی, ذبح کیا. وہ 3 بچوں کا سہارا تھی وہ گائے. تو اماں سے ساری رات سویا نہ گیا. اسی فکر اور پریشانی میں میرا تو یہی بہت سہارا تھا, یہ 3 بچوں کا سہارا تھا. دودھ دوتی تھی, بچے پی لیتے تھے. اب میں کروں تو کیا کروں؟ پھر اس کے دل میں خیال آیا آخر وہ بادشاہ ہے, سلطان ہے, اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہے, کیوں نہ میں اس سے ڈائریکٹ جا کے گفتگو کروں. اس کو بادشاہی رب نے دی ہے, لوگوں کے مسائل کا حل بھی اس کے پاس ہوگا. ذہین بندہ ہو گیا, ایسے تو نہیں بادشاہ رب نے کسی کو بنا دیا. کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ بادشاہ سے نہ مل سکے. کوئی ایسے سورسز بھی نہیں تھے اس کے پاس, ایسے کوئی وسائل بھی نہیں تھے, کوئی با اثر بھی بندہ موجود نہیں تھا کہ جو بادشاہ سے اس کی جا کے سفارش کر سکتا. لیکن یاد رکھیں طاقت کا نشہ اتنا بڑا ہوتا ہے, سپاہیوں کے پاس جا کے منت سماجت کرتی رہی, لیکن وہ تو حکومت کے نشے میں تھے, وہ اماں کی بات کب سنتے. لیکن کسی ذہین بندے نے بتایا کہ بادشاہ کی سواری جو ہے یہ اصفہان کی جو نہر ہے اس کے اوپر سے گزرتی ہے, اگر آپ وہاں تک پہنچ جائیں تو بادشاہ آپ کی بات ضرور سنے گا. یہ بڑھیا جو ہے نہر پہ پہنچ گئی. بادشاہ کی جب سواری گزری تو بڑی دلیری اور بہادری سے بادشاہ کی گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا. جب لگام کو پکڑا تو ایک جملہ جو تھا جس نے بادشاہ کو دم بخود کر دیا. کہنے لگی بادشاہ سلامت, ذرا بتا تو صحیح اس پل پہ حساب دینا ہے یا اس پل پہ حساب دینا ہے؟ یہاں حساب دینا ہے یا اس پل پہ حساب دینا ہے؟ تو سپاہی کہتے ہیں ہمیں اس سے زیادہ حیرت یہ ہوئی کہ بادشاہ نے اسے کچھ کہنے کی بجائے بادشاہ کی شخصیت پر بھی اس اماں کے جملے کا اثر ہو گیا. کیونکہ انسان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے ہوتے ہیں, چہرے کی سخت بتا رہی ہوتی ہے اس بات کا اس کے شخصیت پہ اثر ہو رہا ہے. تو بادشاہ سواری سے نیچے اترا, کیونکہ وہ بادشاہ فکر آخرت رکھنے والا تھا, اللہ سے ڈرنے والا تھا. اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا نہ ہوتا, فکر آخرت پہ اس کا یقین نہ ہوتا تو ضرور کہہ دیتا کون سے پل کی بات کر رہی ہو, دیکھ لیں گے اس پل کو اور اس پل کو بھی. میں کسی پل کو نہیں جانتا, لیکن وہ فکر آخرت رکھنے والا تھا. جب یاد دہانی کرائی گئی کہ بتا اس پل پہ حساب دینا ہے یا اس پل پہ, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اماں جی اس پل پہ ہی لے لیں جو کچھ لینا ہے. پل صراط کا حساب بہت مشکل ہے, وہاں جو ہے میں حساب نہیں دے سکتا, یہاں جو کچھ ہے مجھ سے یہاں سے لے لیں. اپنی شکایت بتائیں. جب شکایت بتائی گئی اس کے بدلے میں بادشاہ نے 70 گائیں اماں کو دی. پتہ چلا آخرت کا فکر ہو تو انسان مسئلوں کا حل یہی نکال لیتا ہے. اگر جواب دہی کا احساس نہ ہو تو پھر بڑے سے بڑے سانحہ بھی ہو جاتے ہیں, انسان کی اس طرف توجہ نہیں ہوتی. 70 گائے دی ماں کو. پھر دیر تک ماں کے پاس ٹھہرا رہا. کہا اماں جی کیا راضی ہیں کہ نہیں, مجھے معاف کر دیں. منت سماجت کی. اماں جی راضی ہوئیں, اس کو دعائیں دی. پھر بادشاہ سلامت خوشی خوشی چلا گیا. کہنے لگا اب میرا دل مطمئن ہو گیا ہے کہ اماں جی نے میری غلطی کو معاف کر دیا ہے. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر فکر آخرت ہو تو انسان صحیح سمت کی طرف جاتا ہے. اگر آخرت کا فکر نہ ہو تو بڑے سے بڑا بھی حادثہ ہو جائے تو انسان کبھی سنورنے کی طرف آتا. وہ مشہور واقعہ سیدنا عمر فاروق کا آپ نے سنا ہوگا کہ جب شہر سے باہر گئے, خیمہ لگا ہوا تھا, اندر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی. ماں کہہ رہی تھی بچوں سو جاؤ, کھانا پک جائے گا اور پھر کھا لینا. اور ساتھ کہہ رہی تھی اللہ کی بارگاہ میں عمر کا جو ہے وہ شکایت کروں گی. ہانڈی میں کچھ تھا ہی نہیں ہے, پانی رکھا ہوا تھا.
بچے سو گئے. فاروق اعظم کا غلام اسلم آپ کے ساتھ تھا. کان میں جب آواز پڑی، سیدنا فاروق اعظم گئے، بیت المال کا دروازہ کھلوایا، تو جب آپ نے وہ راشن اپنے کاندھے پہ اٹھایا، وہ اسلم غلام کہنے لگا حضور غلام حاضر ہے، غلامی کے لیے قبول کریں، غلام کس لیے ہے، بوجھ آپ خود اٹھا رہے ہیں. سیدنا فاروق اعظم کا جواب سن لیں. فاروق اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے تو اٹھا لے، لیکن ایک وعدہ یہ بھی کر، قیامت میں بھی میرا بوجھ تو اٹھائے گا، قیامت میں بھی میرا بوجھ اٹھائے گا. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے حضور والا وہاں کوئی کسی کا بوجھ کیسے اٹھا سکتا ہے، وہ معاملات بڑے سخت ہوں گے. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا جب وہاں نہیں اٹھا سکتا تو مجھے اپنے بوجھ تو اٹھانے یہاں دے. میں خود جو ہے اب اس کا بوجھ اٹھا کر آپ اس خیمے تک جب پہنچے، وہ اسلم غلام کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میری آنکھیں آج بھی اس کا نظارہ کر رہی ہیں کہ جب امیر جو ہیں خود آگ جلا رہے تھے، اور جب آگ جلتی نہیں تھی تو خود پھونکے مار رہے تھے، اور پھونک مارنے کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ آپ کی ریش مبارک سے دھواں نکل رہا تھا. کہتے ہیں جب کھانا تیار ہو گیا، دسترخوان سج گیا، بچے جب کھانا کھانے لگے تو میں نے کہا حضور آ جائیں چلیں، آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے. آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر رکو. پھر کیا ہوا، بچوں نے کھانا کھایا، بچے کھیلنے لگے، مسکرانے لگے. فاروق اعظم اب جب جانے لگے تو اسلم غلام کہتا ہے میں نے امیر سے پوچھا حضور والا جب کھانا پک گیا تھا تو کھانا تو انہی لوگوں نے تھا نا، پھر آپ رکے کیوں؟ تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا میں نے انہیں روتا دیکھا تھا، چاہتا تھا ہنستے ہوئے بھی دیکھوں. جب انسان کے اندر آخرت کی فکر ہوتی ہے تو پھر انسان اپنے قدم روکتا نہیں ہے، ہر وہ عمل کرتا ہے جس سے رب راضی ہو جائے، رب کا رسول راضی ہو جائے. قرآن مجید فرقان حمید نے جب متقین کی صفات کو بیان کیا ہے تو 5ویں جو صفت بیان کی ہے وہ یہی ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. ویسے کہنے کو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمیں آخرت پہ یقین ہے، لیکن ہمارے رویے، طرز عمل، زندگی گزارنے کے جو اصول ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا آخرت پہ کوئی یقین نہیں ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ 2 دن کہیں آپ نے سفر پہ جانا ہو نا، 2 دن پہلے سے ہی پلان کرتے ہیں کیسے جانا ہے، کس طرح جانا ہے، کس پہ بیٹھ کے جانا ہے، 2 دن گزارنے ہیں کس انداز سے گزارنے ہیں. پھر جب ٹرین پہ سفر کرنا ہو، بس پہ سفر کرنا ہو، پھر یہاں تک انسان سوچتا ہے کھاؤں گا کیا، پیوں گا کہاں اور لیٹوں گا کیسے. حالانکہ ٹرین اور بس کے سفر میں سب کچھ مہیا ہوتا ہے، کھانے والی چیزیں بھی مل جاتی ہیں، لیٹنے کے لیے جو ہے وہ رستے میں سٹاپ بھی ہوتے ہیں، سیٹیں بھی بیٹھنے کے، لیکن پھر بھی انسان سوچتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے جس راہ کی طرف ہمارے قدم بڑھ رہے ہیں آخرت کی طرف، وہاں تو کوئی چیز بھی نہیں ہوگی، وہاں تو یہاں سے جو ہم نے نیکیاں کمانی ہے وہاں جا کے اس کو ہم نے پانا ہے. اگر یہاں کمائی کی نہیں ہے تو وہاں پھر کاٹنا کیا ہے. دنیا میں آپ آئے روز دیکھتے ہیں، اس کا تجربہ بھی آپ کا ہوگا کہ جو چیز آپ بیجتے ہیں کاٹتے بھی وہی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے گندم کا بیج لگایا ہو اور آپ جو ہے وہ چاول کاٹ رہے. جو چیز آپ لگائیں گے وہی کاٹیں گے. اچھائی کا پودا ہوگا تو پھر وہ درخت بن جائیں گے، پھل پھول لگیں گے، ہمارے لیے نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا. برائیاں کریں گے تو اس کی سزا بھی اللہ کے ہاں پائیں گے. اس لیے جو یہاں ہم نے لگانا ہے وہ کتنی خوبصورت بات ہے. ایک فقیر کی ماں بیٹا سفر کر رہے تھے، رستے میں سردی کا موسم تھا. ماں نے کہا بیٹا سخت سردی ہے، کچھ آگ لے آؤ، کچھ ہاتھ تپا لیں، جسم کو کوئی راحت مل جائے، کچھ آگ لے آؤ. بیٹے نے تلاش کیا، ماں ایک جگہ رکی، کافی کوشش کے بعد بیٹے کو کہیں سے آگ نہ ملی. ماں غصے میں آ کے کہتی ہے بیٹا جہنم سے ہی لے آتے، جہنم ہی سے آگ لے آتے، کچھ ہم جسم کو تو راحت پہنچاتے. فقیر بولا کہتے اماں جی آپ کو کس نے کہا جہنم میں آگ ہوگی، یہ سارے یہاں سے ہی آگ لے کے جائیں گے، یہ ہم خود جو ہیں وہ لے کے جائیں گے یہاں سے آگ.
اگر اچھے عمل کریں گے تو ہمارے ہاں پھولوں کا ذخیرہ ہوگا، اعمال حسنہ کا ذخیرہ ہوگا۔ اب میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ مختصر سی زندگی میں ہم پھل پھول اور جنت کے درخت اکٹھے کرتے ہیں، یا شعلے یا سزا کا ایندھن جو ہے ہم اکٹھا کرتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے اوپر ہے۔ اس لیے کہنے کو ہم سارے کہتے ہیں ہم آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن ہمارے عمل نہیں بتاتے ہمارا آخرت پہ یقین ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جب اس کا ذکر کیا تو مختلف انداز میں، مختلف لفظوں سے، مختلف واقعات کے حوالے سے کہیں بندہ باخبر ہو جائے، غافل بندہ سیدھی طرف آ جائے، کہیں اس کو غاشیہ کہا، کہیں اس کو قاریہ کہا، کہاں اس کو کہیں جو ہے نباؤن عظیم کہا، اور کہیں اس کو آزفہ کہا۔ فرمایا وہ آزفہ آنے والی ہے، تمہیں پتہ ہے یہ آزفہ ہے کیا؟ فرمایا یہ وہ مصیبت ہے جس کو تم جتنا دور خیال کرتے ہو اتنی ہی قریب آنے والی ہے۔ یہ آزفہ ہے، یہ بڑی قریب آنے والی ہے۔ پھر کہیں فرما دیا یہ یوم عسیر ہے، تمہیں پتہ ہے یوم عسیر کیا ہے؟ فرمایا بڑا وہ سخت دن آنے والا ہے۔ پھر فرمایا یوم الحسرہ ہے، یہ حسرت کا دن ہوگا۔ پتہ ہے وہ حسرت کا دن کیا ہوگا؟ فرمایا برے تو حسرت کریں گے ہی، نیک بھی حسرت کریں گے، کاش کچھ اور نیکیاں کر لیتے، ہماری زندگی نیکیوں سے مزین ہو جاتی۔ پھر فرمایا یوم التغابن ہے، تغابن کسے کہتے ہیں؟ افسوس کا دن ہوگا۔ افسوس کیا ہوگا؟ فرمایا بڑے بڑے کہتے ہوں گے یا لیتنی، کاش میں ایک ذرہ ہوتا، کاش میں ایک تنکا ہوتا، کاش میں ایک چڑیا کا پر ہوتا، کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا اور مجھ سے حساب نہ لیا جاتا۔ پھر کہیں فرمایا کہ یہ یوم الفصل ہے۔ یوم الفصل کیا ہے؟ فیصلے کا دن ہے۔ فیصلے کا دن کیا ہے؟ جو اس نے فیصلہ کر دیا ہے اس سے وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سیشن نے کسی بندے کو پھانسی لگائی ہے تو ہائی کورٹ اسے معاف کر دے، اور ہائی کورٹ جو ہے کسی کو معاف کر دے تو سپریم جو ہے وہ سزا دے تو سپریم کورٹ معاف کر دے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمارے ملک میں تو ایسا ہوتا ہے، اور دنیا کے مزاج میں بھی ایسا ہے کہ ایک عدالت جو ہے سزا دے دے، دوسری عدالت جو ہے بری کر دے۔ بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہی تماشا آج ہمارے ملک میں لگا ہوا، یہی تماشا لگا ہوا ہے۔ ایک معاف کر دیتا ہے، دوسرا کہتا ہے جی ٹھیک ہے یہ غلط ہے، اور تیسرا پھر کہتا ہے نہیں جی یہ ٹھیک ہے، اور چوتھا کہتا ہے یہ ہے ہی کچھ نہیں ہے۔ پہلے کہتے ہیں یہ قانون ایسا ہے، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی اگر دونوں طرح کے لوگ رائے پہ عمل کر لیں تو گنجائش نکل سکتی ہے۔ یہ ہمارے قانون ہے، اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، لوگوں کے مزاج دیکھ کر قانون بدل جاتا ہے۔ فرمایا وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہ یوم الفصل ہے، جو وہ فرماتا ہے وہ حق اور فیصلہ فرماتا ہے، اس میں ذرا برابر بھی نہیں ہے۔ وہاں وہ بھی نہیں ہوگا کہ ہائی کورٹ کی عدالت لگی ہے تو لہذا سپریم کورٹ کہتی ہے جی ہائی کورٹ میں چلے جاؤ، لیکن یاد رکھیں وہاں ایک ہی عدالت ہوگی جو سپریم ہے، وہ سپریم ہے، ایک ہی عدالت ہے، کوئی دوسری عدالت بھی نہیں ہوگی۔ یوم الفصل ہے، فرمایا جس کے لیے جنت ہے بس اس کے لیے جنت ہے، جس کے لیے سزا ہے اس کے لیے سزا لکھ دی گئی ہے۔ جب لکھ دی جائے گی پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ ذرا پڑھے تو صحیح قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کو یاد دلانے کے لیے مختلف الفاظ مختلف انداز سے سمجھایا ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ دنیا میں سارے کٹھے رہتے تھے نا، نمازی بھی، حاجی بھی، قاری بھی، عالم بھی، گناہ گار بھی سارے۔ فرمایا جائے گا نیک الگ ہو جب بد الگ ہو جاؤ۔ آج نیکوں کی صفیں الگ ہوں گی، بروں کی صفیں الگ ہوں گی۔ پھر جب نیکوں کی صفیں بنے گی نا پھر خوش نصیب آئے گا کہ ہاں مقرؤ کتاب، یا دیکھو دیکھو میں کامیاب ہو گیا۔
پھر ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے، میری کتاب تو پڑھو، میرا نامہ اعمال آ گیا، سرٹیفکیٹ مل گیا، ہاں مقرؤ کتابیہ، میری کتاب پڑھو تو صحیح، سرٹیفکیٹ مل گیا ہے جنت کا، رب راضی ہو گیا ہے۔ پھر ایسے بھی ہوں گے، یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، کچھ وہ کہیں گے ہائے ہائے مر کیوں نہیں گئے، موت نے ہمیں زندہ کیوں کر دیا، لم اوت کتابیہ، ہماری کتاب ہمارے سامنے کیوں آ گئی، ہائے ہم مر جاتے، ہماری زندگی دوبارہ جو ہے ہمیں نہ ملتی، ہمیں آج نامہ اعمال دیکھنے کو نہ ملتا۔ پھر یہاں جو بڑے طاقتور ہیں، جن کو اپنی بادشاہت پہ ناز ہے، حکومتوں پہ ناز ہے، اس پہ بڑا فخر ہے، اور اپنے سپورٹروں پہ بڑا ناز ہے، مال و دولت پہ بڑا ناز ہے کہ میرے پاس طاقت ہے، پاور ہے، میرے پاس عوام ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے پاس دولت ہے، مرنے کے قریب میں نہیں جاؤں گا، بیمار ہوں گا بہترین ڈاکٹر کر لوں گا، میرے پاس مال و دولت بڑی ہے۔ وہ پتہ کہیں گے ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، ہائے ہائے میرا مال کہاں گیا، میرا مال کہاں گیا، میرے مال نے مجھے بچایا نہیں ہے، میں جہنم میں جا رہا ہوں، ہائے میرا مال کوئی کام نہیں آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میری بادشاہی کہاں گئی، میری حکومتیں کہاں گئی، وزارتیں کہاں گئی، سفارتیں کہاں گئی ہے، میری طاقتیں آج کہاں گئی ہیں، ہائے ہائے کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ انسان واویلا کر رہا ہوگا، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو پکڑ لو اور جہنم میں اس کو دھکیل دیا جائے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف انداز سے، مختلف لفظوں کے ساتھ، مختلف عنوانات کے ساتھ جو ہے بندے کے اندر فکر آخرت دلائی ہے۔ پھر ایک حربہ ہوتا ہے انسان کا، آپ کہیں گے وہ کیا حربہ ہوتا ہے؟ انسان جب پھنس جاتا ہے نا، انسان کی ایک عادت ہے، جب وہ پھنس جاتا ہے تو کہتا ہے معذرت جی مجھے معاف کر دو، ایسا ہے کہ نہیں؟ انسان کے پاس آخری حربہ ہوتا ہے معذرت کرتا ہوں مجھے معاف کر دو۔ صوفیہ نے ایک واقعہ لکھا کتابوں میں، خوش طبی کے لیے نہیں، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ایک ذمہ دار تھا، اس کا جو ہے فصل نہیں اگ رہا تھا، غلہ اس کا کم تھا، اس طرح فصل میں جو ہے وہ زمین بھی بنجر تھی، فصل جس طرح اگنی چاہیے اس طرح نہیں اگتی۔ انسان کی فطرت ہے جب پھنس جاتا ہے پھر رب سے بڑی دعائیں مانگتا ہے، بڑی آہوزاری کرتا ہے، یہ بھی اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ شاید کو کم بن جائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کو یہ طریقہ پسند نہیں کہ جب بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو میرا یہ کام کر میں تیری نمازاں پڑھاں گا، مجھے امتحان میں پاس کر دو میں اتنے نفل پڑھاں گا۔ حضور فرماتے ہیں رب کو یہ پسند نہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ رب کو پسند نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے رب تعالیٰ اس طرح بخیل سے بھی کچھ نکوا لیتا ہے۔ مطلب بخیل ہوتا ہے، اللہ کے نام پہ دینے کی عادت ہی نہیں ہوتی، جب وہ کوئی منت مان لیتا ہے حضور فرماتے ہیں رب کو پسند تو نہیں، اس طرح رب تعالیٰ بخیل سے بھی کچھ نکلوا لیتا ہے کہ میں تیرے نام پہ ایک دیگ دوں گا، رب کہ چل دے گا تو صحیح نہ کچھ نہ کچھ، تو حضور فرماتے ہیں رب تعالیٰ اس بخیل سے بھی کچھ نکلوا لیتا ہے۔ تو وہ ذمہ دار تھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر بیٹھا، اگر میرا فصل اچھا ہوا نا، اے میرے مالک چوتھائی حصہ جو ہے نا فصل میں تیرا، کہتے ہیں فصل بڑا اچھا ہوا۔ جب فصل اچھا ہوا، جب وعدے کو پورا کرنے کا وقت آیا، وعدے کو پورا نہ کر سکا۔ اگلے سال آیا تو جب پھر وہ کٹائی کا وقت آیا، فصل صحیح نہیں ہوا، کہتا ہے پچھلے سال بھی وعدہ کیا تھا، اب کیا کروں؟ اب اس نے یہ کیا کہ یا اللہ پاک اگر اس سال ہوا تو آدھا فصل تیرا، آدھا فصل تیرا۔ پھر بھی وعدہ خلافی کی، دینے کا وقت ہے نہ دے سکا۔ پھر تیسرا وعدہ کیا، اب کیا کروں؟ پھر کہنے لگا یا اللہ پاک 3/4 جو ہے وہ تیرے۔ وہ اپنی ناقص سوچ سے اپنے سابقہ جرم کی تلافی کے لیے ریٹ بڑھاتا گیا کہ اتنا نہیں اتنا دے دوں گا، اتنا نہیں اتنا دے دوں گا۔ پھر بھی وہ وعدے پہ پورا نہ اترا۔ کتابوں میں لکھا ہے چوتھی مرتبہ وعدہ کرتا ہے اے اللہ اس دفعہ میرا فصل اچھے ہو تو اس دفعہ سارے کا سارا ہی تیرا۔ اب جب وعدہ نبھانے کی باری آئی تو پھر بھول گیا،
انسان کی فطرت ہے. اب وہ گدھوں پہ لاد کے گندم جو ہے کہیں منڈی بیچنے جا رہا تھا. کتابوں میں لکھا ہے رستے میں ایک دریا تھا، وہاں سے گزر کے جانا تھا. ایک سیلابی ریلا آیا، وہ گدھوں کو بھی لے گیا، گندم کو بھی لے گیا. یہ چیخ چیخ کے کہنے لگا یا اللہ گندم اپنی لے جائے تے گدھے میرے دیا. گندم جو ہے اپنی لے جو اور گدھا میرا واپس کر دو. تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ رب سے وعدے کرتا ہے تو پورے نہیں کرتا. تو قیامت میں بھی یوں ہوگا، جب بندے کو سزائیں دی جا رہی ہوگی نا، اب اس کے پاس ایک بہانہ ہوگا، کیا کہے گا؟ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج، مجھے بھیج، میں دیکھنا کس طرح نیک بن کے آؤں گا، نمازی بن کے آؤں گا، حاجی بن کے آؤں گا، قرآن کا عالم بن کے آؤں، ایک دفعہ مجھے بھیج دے. پتہ ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ اولم یتذکر نعمرکم، کیا تمہیں رب نے 80 سال کی عمر نہیں دی تھی؟ 50 سال گزار کے نہیں آیا؟ 40-30 سال گزار کے دنیا میں یہ کافی نہیں تھا؟ تو نے اس وقت تو کبھی خیال نہیں کیا کہ میں اپنی کوئی زندگی سنوار لوں، اپنی بہتری کے لیے کام کر لوں؟ آج تجھے یاد آ رہا ہے کہ میں تجھے پھر دوبارہ بھیجوں؟ فرمایا نہیں، آج کوئی معذرت نہیں ہے. آج جو تیرے لیے سزا ہے، رب کا فیصلہ ہے، وہ تیرے اوپر پورا صادر آئے گا. اس لیے حضرات گرامی، یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر انسان اپنی آخرت کو سنوار لے تو اس کی زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے، اس کے ظاہری اعمال بھی خوبصورت ہو جاتے ہیں، انسان باوقار ہو جاتا ہے. اس جہان میں بھی رب رسول راضی، اگلے جہان میں بھی اس کے لیے جنت ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ان صفات کو بیان کیا تو پتہ آگے کیا فرمایا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. فرمایا اگر دونوں جہان میں کامیاب بندہ دیکھنا چاہتے ہو تو وہ 5 صفات والا ہے، جس کے اندر 5 یہ صفتیں ہیں. سمجھ لو بندہ اس جہان میں بھی کامیاب ہے، اگلے جہان بھی کامیاب. بس گفتگو سمیٹ رہا ہوں ایک بات عرض کر کے. ایک اصول تفسیر کا قاعدہ ہے، یہ یاد رکھیے کہ قرآن مجید کی سورت جہاں سے شروع ہوتی ہے نا، تو جب وہ سورت اختتام کو پہنچتی ہے، تو جب وہ سورت ختم ہوتی ہے تو وہ جہاں سے کلام شروع ہوا تھا ختم پہ بھی اسی طرح کا واقعہ ملتا جلتا جو ہے رب بیان فرماتا ہے. شروع میں کیا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں، ایمان، پھر وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. جب اس صورت کو ختم کیا تو کیا لفظ ہے؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ واعف عنا، مجھے معاف کر، واغفر لنا وارحمنا، میرے اوپر رحم کر دے، میری بخشش فرما دے. یہ دعائیں کون مانگتا ہے؟ جسے پتہ ہے میں نے کسی کے سامنے پیش ہونا ہے، میں نے کسی کے سامنے اپنی زندگی گزاری ہوئی کا جواب دینا ہے. تو پتہ چلا سورت کو جہاں شروع کیا تھا کہ ایمان والے وہ ہیں جو آخرت میں یقین رکھتے ہیں، جب ختم ہوئی تو وہاں بھی یہی بات ہے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. بندہ کہتا ہے تو ہی میرا مولا ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا سب کچھ ہے. میں دنیا جہان کی ٹھوکریں کھا کھا کے تیرے دروازے کا بیکاری بن کے کھڑا ہوں، تو میرا مولا ہے، میرے اوپر رحم فرما دے، مجھے معاف کر دے، میری جولی میں بخشش کی خیرات ڈال دے. بندہ یہ دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے پر رحمتیں فرماتا ہے. اس لیے پتہ چلا قرآن مجید کا انداز گفتگو یہی ہے کہ جہاں سے کلام کو شروع کیا جاتا ہے جب اختتام پہ ہوتا ہے تو اسی طرح کے واقعات سے ہوتا ہے. پتہ چلا قرآن مجید کی سورت کو شروع کہاں کیا گیا تھا؟ وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، اور جب ختم کی تو پھر بھی فرمایا ہاں وہی یہ دعائیں مانگتے ہیں، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. بلکہ کتابوں میں مفسرین نے لکھا ہے جو بندہ صبح سویرے یہ 3 مرتبہ دعا پڑھ لیتا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا. علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں جو صبح 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے
یا شام کو 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس پہ کوئی بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو وہ اٹھا نہ سکے۔ سمجھ لیں کہ اس کی حفاظت کا بڑا اہم وظیفہ ہے، یہ وظیفہ بنا لیں اپنی زندگی میں۔ 3 مرتبہ جو ہے صبح پڑھ لیا کریں، 3 مرتبہ شام کو پڑھ لیا کرے۔ دعا ہے اللہ ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا